رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس کا مفہوم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے جو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا بہترین عمل ہے۔ دعا کریں اللہ کے جن نیک بندوں نے سنت ابراہیمی زندہ کرنے کی نیت کی ہے، اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، الہی مجھے بیٹا عطا فرما، بیٹا بھی نیک عطا فرما۔ تو معلوم ہوا اولاد کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں، جس کو چاہیں اولاد سے نواز دیں، جس کو چاہیں اولاد سے محروم کر دیں۔ اور انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو یہی عقیدہ سکھایا کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اللہ جی مجھے بیٹا عطا فرما دیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس مبارک دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا جو نیک بھی ہے، حلیم بھی ہے، بردبار ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے 86 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرما دیا، اللہ کی طرف سے امتحانات ابھی رکے نہیں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ابراہیم اس ننھے معصوم جان کو اور اس کی والدہ کو دونوں کو اپنے ساتھ لیں اور بیت اللہ کی اس سرزمین پر جہاں
کچھ بھی موجود نہیں ہے وہاں ان کو چھوڑ کر آ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لیا اور اپنی رفیقہ حیات سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو ساتھ لیا اور اس بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلنے لگے۔ تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابراہیم کتنی مدتوں کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور آج جب اللہ نے بیٹا دے دیا تو اس بیٹے کو جنگل میں بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہو، جہاں انسان کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں پانی موجود نہیں، جہاں کھانے پینے کے لیے اشیاء موجود نہیں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاجرہ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق تجھے اور اپنے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو تو اللہ جل شانہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا صبر و وفا، شکر و رضا کی خوبصورت تصویر تھی، اور ایسا جواب دیا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے شایان شان تھا۔ پوچھنا، سوال کرنا یہ ایک فطری چیز ہے۔ جب خلاف طبیعت ایسا کام ہو تو سوال کر ہی لیے جاتے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اسی وجہ سے سوال کیا اور سوال کا جواب بھی ایسا دیا جو وقت کے پیغمبر کے شایان شان تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے ننھے اسماعیل اور اپنی رفیقہ حیات سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو چھوڑ کر چلنے لگے۔ تھوڑی سی دور کے فاصلہ پر اللہ کے حضور دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ جی، میں نے اپنے بچے اسماعیل کو اور اپنی رفیقہ حیات کو اس بیابان جنگل میں حرم پاک کے قریب چھوڑ دیا ہے۔ اللہ جی ان کو نمازی بنا دیجئے، اللہ کریم ان کو پھل عطا فرما دیجئے۔ اللہ جی لوگوں کو اس جگہ کی محبت عطا فرما دیجئے تاکہ لوگ آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا کہ میرے اس اولاد کو نمازی بنا دے۔ یہ ایک سبق ہے، پیغام ہے ہر ایک کے لیے، نماز کی ترغیب دینا اپنی اولاد کو، اور پھر اللہ کے حضور ان کے رزق کا سوال کرنا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو رزق عطا فرما۔ اولاد کے لیے رزق کا سوال کرنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ جی اپنے اس گھر کی محبت سب کو عطا فرما۔ اللہ پاک نے اس گھر کی ایسی محبت عطا فرمائی تمام مسلمانوں کے دلوں میں، جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہا ہے، اس ملک میں ہے یا اس کے علاوہ کسی اور ملک میں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں، ہر دل کے اندر یہ تڑپ موجود ہے، حرم پاک میں جاؤں، طواف کروں، بیت اللہ کے سائے میں نمازیں پڑھوں، حرم پاک میں نمازیں پڑھوں، حرم پاک کی عبادات کی سعادت میں حاصل کروں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام
چھوڑ کر چل دیے اور شام کی طرف چلے گئے۔ جب ننھا اسماعیل 7 سال کی عمر کو پہنچا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹے، میلوں کا سفر کیا اپنے اس ننھے اسماعیل کی زیارت کے لیے۔ لمبا سفر کیا کہ میں اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل سلام اللہ علیہ کی میں زیارت کروں گا، اس کی ملاقات کروں گا۔ کہ اسی سنہ میں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، اسی رات کو خواب دیکھا جب ننھے اسماعیل علیہ السلام کھیل کود کی عمر کو پہنچنے لگے۔ وہ اسماعیل جو بڑھاپے کا سہارا، جس پر بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، وہ ننھے اسماعیل جس کو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے لوریاں دی، وہ ننھا اسماعیل کافی مدت کے بعد اللہ پاک نے عطا فرمایا 86 سال کی عمر میں۔ خواب دیکھتے ہیں، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب ننھے اسماعیل کھیلنے لگے، کودنے لگے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، انبیاء کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، انبیاء کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے ننھے اسماعیل کو میری محبت میں، میری رضا کے لیے اس کو ذبح کر دیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اگلے دن اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابا جی، اللہ پاک نے جو آپ کو حکم دے دیا ہے اس حکم کو بجا لائیے، اس حکم میں کسی قسم کی تاخیر نہ کریں۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب انشاءاللہ العزیز، اللہ کی منشا کے ساتھ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو خواب بیان کیا اور خواب بھی احسن انداز سے بیان کیا، کوئی خوف اور ہیبت والی شکل و صورت نہیں بنا کر بیان کی کہ جس کی وجہ سے ننھے اسماعیل ڈر جائیں اور وہ میری بات کو مان لیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سامنے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے، جس طرح اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کروں، اس پر مجھے اللہ ثواب عنایت فرمائیں گے اگر اسماعیل کی رضا شامل ہو جائے، اگر میرے بیٹے اسماعیل کی اجازت مل جائے تو ہم دونوں ثواب میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ دوسرا، مفسرین کرام نے فرمایا اس وجہ سے رائے لی کہ میں دیکھ لوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، ربی حبلی من الصالحین، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ میں آج دیکھنا چاہتا ہوں
کہ میرا بیٹا نیک ہے یا نہیں، میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے یا نہیں۔ اللہ پاک نے حلیم بنا کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، میرا بیٹا حلیم ہے یا نہیں، حکم تو پورا کرنا ہی ہے ہر صورت میں، اسماعیل مانے یا نہ مانے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سوال کرنا تھا، اس وجہ سے تھا تاکہ ثواب میں شریک ہو جائیں، دوسرا یہ دیکھنا تھا کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی آداب فرزندی کی معراج کو پار کر لیا۔ بہت ہی خوبصورت اس کا نقشہ کھینچا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے پیغمبر ہے ادھر گردن جھکائی ہو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے، کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے، کتنی بڑی قربانی مانگی ہے۔ باپ نے اپنا خواب اپنے اس بیٹے کے سامنے بیان کیا، بیٹے نے خواب سن کر دوڑ نہیں لگائی، بیٹے نے اپنے باپ سے یہ نہیں کہا ابا جی ہو سکتا ہے یہ خیالی خواب ہو، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، آپ ابھی انتظار کریں۔ اس قسم کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا۔ آج کی اولاد کے لیے بھی یہی پیغام ہے، ماں باپ جو کہہ دے، ماں باپ جو قربانی مانگ لے، اولاد کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اولاد ماں باپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے، خوشحالی ہو تب بھی ماں باپ کے ساتھ رہے، مشکل وقت آ جائے تب بھی ماں باپ کا دامن نہ چھوڑے۔ اس سے مشکل گھڑی کیا ہوگی جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر آ پڑی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جی یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ پاک نے جو آپ کو حکم دے دیا ہے وہ آپ کر لیجئے، باقی میرے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ پاک کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیات بنا دی۔ تا قیامت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یہ گفتگو قرآن پاک میں موجود رہے گی، اور یہ امت یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ علامہ اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ ہیں بیٹے ہونے کے آداب۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مطمئن کر لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو بتانا مناسب نہ سمجھا، ہو سکتا ہے ماں کی شفقت اللہ کا حکم پورا کرنے میں حائل ہو جائے کہ اس کی شفقت کی وجہ سے میں اللہ کا حکم پورا نہ کر سکوں، ماں راضی نہ ہو۔ کون ماں راضی ہو سکتی ہے کتنی سالوں کے بعد اس کی گود میں بیٹا آیا ہو اور پھر اس سے کہا جائے کہ گردن میں چھری چلا دو؟ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیا معلوم تھا کہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا بھی اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھی، نیک خاتون تھی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو لے کر چلے، ہاتھ میں چھری لی، رسی لی اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے، مینا کی طرف چلیں۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، ہر نیک عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے
اور ہر اس عمل میں آڑ بننے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہو۔ اب شیطان بھاگم بھاگ دوڑ لگا دی، سیدہ ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ ہاجرہ، تو جانتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو تیرا شوہر کہاں لے کر گیا ہے؟ اس نے کہا کہ کسی اپنے کے پاس لے کر گیا ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے شیطان نے کہا، یہ کسی سے ملاقات کروانے کے لیے نہیں لے کر گیا، بلکہ تیرے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑا ہے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، یہ کیسی بہکی سی باتیں کر رہا ہے؟ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا سکتا ہے؟ ایسا کون ہے جو باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے؟ جب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا بات ماننے کو تیار نہ ہوئی تو شیطان نے صحیح بات کہہ دی، سچ بول دیا اور کہا کہ ہاجرہ، یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی رائے سے ذبح کرنے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کی گردن پر چھری چلائیں گے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ مجھے افسوس ہے اس بات پر، کاش کہ سیدنا ابراہیم مجھے بتا دیتا کہ میں ننھے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مینا میں لے کر جا رہا ہوں اور اللہ پاک کا یہ حکم ہے، اللہ پاک کی اسی میں رضا ہے۔ اگر میرا شوہر مجھے بتا دیتا تو میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اس ننھے اسماعیل کو ذبح کرواتی، اور جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا اللہ کے حضور جھولی اٹھا کر دعا کرتی، اللہ جی میرے اس بیٹے کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب جب شیطان کا یہ وار یہاں نہ چلا، ننھے اسماعیل کے پاس پہنچا اور ننھے اسماعیل سے کہنے لگا، اسماعیل، اور جانتے بھی ہو تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ننھے اسماعیل نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کیا ہونے والا ہے، اور تجھے پتا ہے تیری گردن پر ابھی چھری چلے گی، تجھے ذبح کر دیا جائے گا، اس تکلیف کو تو برداشت کر سکتا ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم پورا کر رہیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم، کیا کرنے جا رہے ہو؟ 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، اور 7 سال کے بعد آج اس بیٹے کی ملاقات کے لیے آئے ہو، اور بیٹے سے پیار کی باتیں کی جاتی ہیں، بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا سکتا ہے؟ اور ہو سکتا ہے یہ خواب تیرا خیالی ہو، اس میں کوئی حقیقت نہ ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان کو 7 کنکر مارے۔ مینا میں 3 جگہ شیطان نے روکنے کی کوشش کی، ہر جگہ پر اس کو 7 کنکر مارے گئے۔ اس کنکر کے ذریعے سے شیطان پر لعنت بھیجی گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اب تیاری ہو رہی ہے۔ باپ بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، ابا جی، ہو سکتا ہے آپ کی شفقت پدری اس استقامت کی راہ میں حائل ہو جائے، آپ ایسا کر لیں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ اگر اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں تو یقین مانیں کہ انسان تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے۔ اتنا بڑا امتحان
سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دے رہے ہیں۔ ہم تو اپنے بچے کا بخار برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ لگا دے تو فوری طور پر بدلہ لینے کے لیے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ بھی بیٹا ہے اور وہ بھی باپ ہیں، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ اب بیٹا اپنے باپ کو رائے دے رہا ہے، فرما بردار بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور مجھے الٹا لٹائیں۔ اللہ پاک نے ان باتوں کو سنا، قرآن پاک میں ریکارڈ کر دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے ایک دوسرے کی رائے کو قبول کیا اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو الٹا اس پتھریلی زمین پر لٹا دیا۔ پتھریلی زمین، نکیلی زمین۔ وہ ننھا اسماعیل جو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی گود میں سیدہ ہاجرہ کی لوریاں سنا کرتا تھا، آج وہ کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہے، آج نوکیلے پتھروں پر لیٹا ہوا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہمیں پیغام ہے، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل سلام اللہ علیہما میں جو قربانی دی ہے وہ ہم قربانی نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ ہم سے تو صرف اتنا نہیں ہو سکتا اللہ کی رضا کے لیے نماز کے لیے گھر سے باہر نکل جائیں، اتنا نہیں ہو سکتا۔ اپنے کاروبار کی قربانی نہیں دے سکتے، اپنی دکانداری کی قربانی نہیں دے سکتے، اور یہاں ننھے اسماعیل اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے ایک دوسرے کے مشورے کو قبول کیا اور الٹا زمین پر سیدنا اسماعیل کو لٹا دیا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چھری کو پکڑا، اس منظر کو اپنے سامنے لائیے، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچے ننھے اسماعیل کے بال یہاں سے پکڑے اور گردن کو تھوڑا اٹھایا اور چھری کو چلانا شروع کیا، اور چلاتے رہے لیکن چھری نہ چل سکی، اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے تو امتحان لینا ہے، ذبح تھوڑی کروانا ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم کو تو یہ پتہ نہیں کہ اللہ پاک میرا امتحان لے رہے ہیں۔ اگر امتحان کا پتہ ہو تو یہ کیسی قربانی؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ننھے اسماعیل پر چھری چلا رہے ہیں، چھری چلنے کا نام نہیں لیتی۔ چھری کاٹے گی اللہ کے حکم سے، کاٹنے کی صفت اس میں ضرور ہے۔ آپ پھل کاٹتے ہیں، سبزیاں کاٹتے ہیں، ابھی قربانیاں کریں گے، ایک چھری کے ذریعے سے جانور کی گردن کتنی سخت ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن پر، نرم نازک ملائم گردن پر، ننھی سی جان پر یہ چھری نہیں چل رہی۔ پتہ چلا کہ اس چھری میں کاٹنے کی صفت جو رکھی ہے اللہ پاک کی ذات نے رکھی ہے، اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ہوا، ابھی اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہوا کہ اسماعیل کی گردن پر چل جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام زور لگا رہے ہیں، جب نہ چلی غصے سے چھری کو پھینکا، پتھر سے ٹکرائی، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اتنی تیز چھری ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جب کئی دفعہ اس عمل کو دہرایا، ذبح نہ ہوئے، اللہ کی طرف سے آسمان کے جتنے فرشتے تھے سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔
وہ انسان جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا اللہ جی ان کو پیدا نہ کریں، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، یہ زمین پر خون ریزی کریں گے، فتنے فسادات پیدا کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو قربانی وہ دیں گے وہ تم قربانی نہیں دے سکتے۔ آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا میرے جبرائیل جلدی جائیے اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے سے نکالیے اور اس کے نیچے مینڈا رکھے۔ مینڈا رکھ دیا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، خون کی فواریں نکلنے لگی۔ گرم خون جب ہاتھ کے ساتھ لگا، پاؤں کے ساتھ وہ ٹچ ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی کانپنے لگے۔ جب ننھے اسماعیل کا ان کے علم میں یہ تھا کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں ذبح ہو گیا، گرم خون جب ہاتھوں کے ساتھ پاؤں کے ساتھ لگا اور اللہ کے حضور پٹی کھولنے سے پہلے دعا کی اللہ پاک میرے اس بیٹے کی قربانی کو قبول فرما۔ قربانی کرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو دیکھا ننھا اسماعیل ایک سائیڈ پر کھڑا ہوا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے آوازیں آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم قربانی دے دی۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا میرا ابراہیم وہ ہے قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے میرے اس خواب کو، میرے اس حکم کو پورا کر دیا، اور اللہ پاک نے اس مبارک عمل کو تا قیامت امت محمدیہ میں باقی رکھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے قربانی کرنا۔ اس قربانی کی نسبت 3 لوگوں کی طرف کی جاتی ہے، 3 انبیاء کی طرف، 3 پیغمبروں کی طرف۔ نمبر 1 سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس قربانی پر بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی بتا دیجیے یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو اون والے جانور ہیں ان کے بارے میں کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا قال کل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ ہزاروں سال جئیں، لاکھوں سال جئیں، اتنا عمل ہم نہیں کر سکتے جتنا عمل ہم آج قربانی والے دن کر سکتے ہیں۔ بس اللہ کے حضور دعا کریں اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے، ہر قسم کے دکھلاوے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جن بھائیوں کے پاس قربانی نہیں ہے، ہاں نیت ضرور تھی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیت پر بھی اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ کسی آدمی کی نیت ہو کہ میں صبح تہجد پڑھوں گا لیکن کسی وجہ سے نہ اٹھ سکا، اللہ پاک تہجد کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ کسی بندے کے دل میں نیت تھی لیکن اللہ کے حضور سوال کرتا رہا، مانگتا رہا، مولا میں غریب ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میں بھی چاہتا ہوں جانور خریدوں، میں بھی سنت ابراہیمی زندہ کروں، لیکن وسائل اس کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اللہ پاک اس کی نیت کو قبول فرما کر قربانی کا ثواب عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی والے دن اللہ پاک کو صرف خون بہانا یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔
فرمایا انہو لیاتی، کل قیامت کے دن یہ آئیں گے، بقرونہا واشعارہا واضلافہا، اپنے کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا، جانور کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ پاک اس سے پہلے شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو، تنگ دلی کے ساتھ نہیں۔ اس قربانی کی برکت سے انشاءاللہ پورے سال اللہ پاک کتنے لوگوں کو حادثات سے محفوظ فرمائیں گے، ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرمائیں گے، بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ قربانی، اور قربانی یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین ضحیٰ، آپ علیہ السلام 10 سال مدینہ میں رہے اور آپ نے ہر سال قربانی دی۔ قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے، فرمائے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ بینک بیلنس اگر قربانی پہ نہ لگا کہیں اور خرچ ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، جی کہیں نہ کہیں یہ کیسوں میں لگ جائے گا، کہاں کہاں یہ اپنی خرچ کرنے کی جگہ تو بنا لے گا، لیکن اگر یہی مال، یہ دولت قربانی کے عمل میں لگ جاتا تو پورے سال حادثات کے لیے یہ کفارہ بن جاتا۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔